اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت یوسف کا خواب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ارشاد۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے اور اپنوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین، میں ہوں ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نورم ٹی وی۔ حاضر ہوں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ چلیے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے ہی تھے کہ ایک دن خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ اور یہ حیران کن خواب جب آنکھ کھلی تو آپ نے یہ خواب اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو یہ خواب شنکر باپ بیٹے کی نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، مبادا وہ تمہیں ضرر پہنچائیں گے، یعنی نقصان پہنچائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارا خدا تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں علم فقیقہ بھی عطا فرمائے گا، یعنی تمہیں خوابوں کی تعبیر کا بھی علم دے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، بعد میں ہو بہو سچ ثابت ہوا، یعنی نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا خواب سچا نکلا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک موقع پر خدا تعالیٰ کی عنایتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، اے پروردگار، تو نے مجھے سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور نیز مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کی تعلیم دی، جو کہ علم عظیم ہے بے شک۔ اب بات کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعبیر۔ حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں کی تھی کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف کے 11 بھائی ہیں اور ان کے سجدہ کرنے سے مطلب ہے کہ وہ حضرت یوسف کے سامنے سرنگوں ہوں گے، یعنی جھک جائیں گے، اور اس وجہ سے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر وہ گھڑی آن پہنچی کہ جب حضرت یوسف کے خواب اور حضرت یعقوب کی تعبیر کی صداقت کا ظہور ہوا اور حضرت یوسف کے 11 بھائیوں نے ان کے سامنے اپنے سر جھکا دیے، یعنی جب حضرت یوسف نے اپنے والدین کو مصر کے تخت شاہی پر اپنے ساتھ بٹھایا تو تمام درباری تعظیم کی خاطر ان کے سامنے جھک گئے اور اس کے ساتھ ہی خاندان یوسف کے سب افراد نے بھی آپ کی تعظیم کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا خواب یاد آیا اور اپنے باپ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ نہ اسے باپ، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو مدت سے میں نے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ مجھے قید سے رہائی دی، تم سب کو صحرا سے نکال کر میرے پاس پہنچا دیا، اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلافات پیدا کر دیا۔ بلا شبہ میرا رب ان باتوں کے لیے جو وہ کرنی چاہیے بہتر تدبیر کرنے والا اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے بے شک۔ اس خواب سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ دور خیال خوابوں کو ذریعے انسان کو راہ راست ملتی ہے۔ پیغمبروں اور صالحین کے خوابوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی قسم کی الہامی خوابوں سے صاحب خواب کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ حضرت یوسف خواب کی تعبیر چونکہ بتا دیتے تھے، تو آج کا جو ہمارا لیکچر یا جسے ٹاپک کہا جا سکتا ہے، آج ہم یہی کلوز کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہماری آنے والی ہے اس میں مزید آپ کو سلیز کر کے بتائیں گے کہ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر کیسے بتائی، قید میں وہ کیسے گئے اور انہوں نے قیدیوں کی تعبیر کیسے بتائی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ روزانہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر فالو کریں، ہر ویڈیو سے باخبر رہیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے یعنی میر ذیشان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔